کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کیس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ این کے ایم پاکستان کیا سرپرائز دینے والی ہے؟ اور وقار زکا عمران خان سے بلہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ اور جسٹس مظاہر اور جسٹس اعجاز کے بعد اب اور کون سے جسٹس ریزائن کرنے والے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہے، انتخابات کی تیاریاں جو ہیں بالکل وہ مدہم ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کیونکہ سب اس کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کیس کا فیصلے کا جو فیصلہ ہے وہ آنے والا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین کی بھی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر ترین کو تو آج کل کوئی نہیں پوچھ رہا، تمام در نظریں نواز شریف صاحب کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور پریڈکشن یہ ہے، اندر کی خبر یہ ہے، تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی اور ان کا مقابلہ ہوگا لاہور کے ایک حلقے سے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، جو کہ جیل میں ہیں۔ جیل سے وہ انتخابات لڑیں گی اور اس حلقے میں یاسمین راشد صاحبہ کا بڑی بات چلتی ہے، ان کی بڑی عزت ہے، کیونکہ وہ بڑی گھلنے ملنے والی انسان ہے۔ پولیٹیشین سے زیادہ جیسے ایک گھرانے کی دادی اماں یا نانی اماں ہوتی ہیں جن کا روب دبدبہ ہوتا ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تو حلقے میں ان کا ایسا تاثر ہے، ایسے ریلیشن ہیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ہی ٹف ٹائم وہ دیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ مقابلہ جب کریں گی نواز شریف صاحب کا، تو کون بازی لے جائے گا، کون جیتے گا؟ آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ جسٹس مظاہر نے استعفیٰ دیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس بننے والے تھے، لیکن جسٹس مظاہر اور جسٹس اعجاز الحسن پہ پریشر بہت تھا۔ جسٹس مظاہر کے تو کرپشن کے مقدمات کھل گئے تھے، کیونکہ ان کی پنجاب میں اربوں روپے کی بلینز کی جائیدادیں ہیں اور ان کے پاس اس کا منی ٹریل نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی مقابلہ کیا تھا جب ان پہ ریفرنس قائم ہوا تھا، تو انہوں نے ڈر کے دم کے بھاگنے کے بجائے انہوں نے ریفرنس کا سامنا کیا تھا اور اس میں سرخرو ہوئے تھے، جیت گئے تھے۔ لیکن مظاہر صاحب کو پتا تھا کہ اگر وہ اس میں ڈٹے رہے تو وہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، وہ برطرف ہو جائیں گے، بے عزتی ہوگی۔ ذلت تو ان کی اب بھی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے بھاگ کے اپنی مراعات بچا لی ہیں۔ 10 لاکھ روپے وہ جب تک زندہ ہیں ان کو پینشن ملتی رہے گی، گاڑی، بنگلہ، سیکیورٹی، نوکر، گھر، سب کچھ ان کا ملتا رہے گا۔ اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں، جو کہ چیف جسٹس بن جاتے اکتوبر میں، تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا، مقدمے دائر ہوں گے، معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اور وہ بچ نہیں پائیں گے، اس لیے انہوں نے ریزائن دے کے جو ہے وہ مال اپنا بچا لیا ہے، جو مال ان کو اب ملتا رہے گا پینشن اور دوسری مراعات کی صورت میں۔ یہ تکون تھی جسٹس ثاقب، چیف جسٹس ثاقب نثار جو ایکس چیف جسٹس تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، اور اب جو اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں اکتوبر میں وہ ہوں گے جسٹس سجاد علی شاہ، جو کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب اور کون ریزائن کرنے والا ہے؟ تو کیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی ریفرنس میں سرخر ہو چکے ہیں۔ اب جو مزید استعفے آ سکتے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے آ سکتا ہے، سکندر سلطان راجہ پہ بہت پریشر ہے سیاسی پارٹیوں کا۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی کچھ ریزگنیشن آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مزے کی خبر یہ ہے کہ وقار زکا جو کہ ایک پروگرام ہوسٹ تھے، لیونگ آن دی ایج سے مشہور ہوئے یوٹیوبر بھی ہیں، تو وہ عمران خان سے بلہ چھیننا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے جس کا نام ہے ٹیکنالوجی موومنٹ آف پاکستان، تو انہوں نے اس کے لیے انتخابی نشان وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلہ مل جائے، کیونکہ جو بلہ ہے اس کی چھینا جھپٹی جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ابھی بلے کا نشان بحال کر دیا پی ٹی آئی کے لیے، اب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بلے کا نشان چھین لیا تھا پی ٹی آئی سے، تو ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ یہ ایک تجزیہ ہے، پریڈکشن ہے۔ تو وقار زکا بھی اس بار جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہیں اور وہ بلے کا نشان لے کے انتخابات لڑنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں میں سب سے زیادہ جو فارم میں ہے، سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہے، چوکس ہے، توانا ہے، وہ ہے این پی ایم۔ روزانہ کراچی، حیدرآباد کی مختلف گلی محلوں علاقوں میں یہ لوگ اپنی سیاسی گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں، الیکشن آفس کھول رہے ہوتے ہیں اور سیاسی کیمپیننگ کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تازہ دم اور انرجیٹک ایم پی ایم پاکستان ہے، اور لگتا ہے کہ اس بار یہ سرپرائز دیں گے، گل کھلائیں گے۔
क्योंकि 2016 के बाद से ये लोग फॉर्म में नहीं थे, बढ़ गए थे, एक हिस्से हो गए थे, अवाम भी इनसे नाराज थे, तो ये अवाम का दिल जीतना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या ये कराची हैदराबाद की सिंध की अवाम का एमकेएम दिल जीत पाएगी या नहीं? आपका इस हवाले से जो है वो क्या ख्याल है? तो ये जो थी, ये ताजा तरीन जो खबरें थी, तो एक खबर रह गई है कि गैलप का एक सर्वे हुआ है जिसमें जो मकबूलियत पे है 36% पीटीआई है, 32% मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, यानी वो मकबूल हो रही है, तो वो अब तकरीबन करीब करीब पहुंच रही है पीटीआई के। तो ये एक दिलचस्प मामला तो होता है, लेकिन इस पे आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि गैलप का ये सर्वे हुआ है 5,000 लोगों पे मुश्तमिल, और पाकिस्तान की जो आबादी है वो 24 करोड़ है सरकारी, और वैसे तो ये होगी 28-30 करोड़, जो लोग गिनती में ही नहीं है या सही से गिनती नहीं हो पाती। तो ये एक अंदाजा होता है, ये एक हतमी बात नहीं होती, लेकिन कांटे का मुकाबला तो है। खान साहब बहुत ज्यादा मकबूल हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और नून लीग जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। तो अंदर की खबर आपको दे दी कि नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली खत्म होने वाली है। तो आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ तायात नाअहली खत्म होने के बाद चौथी बार नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी, वजीर आजम नवाज शरीफ बनने के लिए पाकिस्तान आए हैं, तो क्या इस बार नवाज शरीफ साहब पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे, और क्या वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन कर पाएंगे नहीं? आपका क्या ख्याल है? वीलॉग के बारे में आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। शुक्रिया।